ایک چالاک گیدڑ کی کہانی۔ ایک بار کا ذکر ہے، ایک گھنے اور سرسبز جنگل میں بہت سارے جانور رہتے تھے۔ اس میں گیدڑ بھی تھا جس کا نام تھا چالو۔ چالو گیدڑ باقی گیدڑوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ نہ صرف ہوشیار بلکہ بہت چالاک بھی تھا۔ اگرچہ وہ چھوٹا اور کمزور تھا مگر اپنی عقل و فہم سے کئی بڑے اور طاقتور جانوروں سے بھی بازی لے جاتا تھا۔ ایک دن چالو بہت بھوکا ہو، وہ جنگل میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا، شاید کہیں کچھ مل جائے۔ اتنے میں اسے کھیت کے کنارے ایک مرغا نظر آیا۔ چالو کے منہ میں پانی آ گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سیدھا حملہ کرے گا تو مرغا اڑ جائے گا۔ اس نے فوراً ایک چال سوچی۔ وہ مرغے کے قریب جا کے میٹھے لہجے میں بولی، او مرغا بھائی، مجھے معاف کرنا، میں آپ کو کھانے نہیں آیا بلکہ میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مرغا حیران ہو کے بولا، خوشخبری؟ وہ کیا؟ چالو مسکرا کے بولا، جنگل کے بادشاہ شیر نے اعلان کیا ہے کہ اب تمام جانور آپس میں دوستی سے رہیں گے، کوئی کسی کو نہیں کھائے گا، ہم سب بھائی بھائی ہوں گے۔ مرغا ذرا سا ہنسا اور بولا، واقعی؟ تو پھر ٹھہرو، میں درخت کی چوٹی پہ بیٹھ کے کتے کو یہ خبری سناتا ہوں۔ چالو کا رنگ فک ہو گیا۔ کتا؟ کون سا کتا؟ مرغا بولا، وہی جو ہمیشہ میری حفاظت کرتا ہے۔ چالو گھبرا گیا اور بولا، او اچھا، مجھے یاد آیا، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا، میں چلتا ہوں۔ اور وہ دم دبا کے وہاں سے بھاگ گیا۔ ایک دن چالو جنگل میں گھوم رہا تھا، اسے ایک شیر کی لاش ملی۔ شیر کا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ چالو کے دل میں لالچ آیا، واہ کتنا پیارا شکار ہے، اگر میں تھوڑا سا گوشت کھا لوں تو مزہ آ جائے گا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر یہ شیر مرا نہ ہوگا تو وہ خود شکار بن جائے گا۔ اس نے بھی چالاکی استعمال کی اور وہ تھوڑے فاصلے پر بیٹھ کے شیر سے مخاطب ہوا، او عظیم بادشاہ، اگر آپ زندہ ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اگر آپ مر چکے ہیں تو مجھے معاف کریں، میں آپ کا گوشت کھاؤں گا۔ شیر نے کچھ حرکت نہ کی۔ چالو تھوڑا قریب گیا، ابھی وہ قریب جانے ہی والا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ شیر کی سانس چل رہی ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا اور بولا، ارے آپ تو زندہ ہیں، میں تو صرف جانچ رہا تھا، اجازت دیں تو بعد میں آ کے آپ کو سلام کروں گا۔ اور وہ بھاگ گیا۔ دراصل وہ شیر شکار کے انتظار میں مردہ بن کے لیٹا ہوا تھا۔ ایک دن جنگل میں سب جانور جمع ہوئے۔ شیر بادشاہ نے اعلان کیا، ہمیں جنگل کا سب سے عقل مند جانور تلاش کرنا ہے، جو سب سے زیادہ ہوشیاری دکھائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ چالو بھی وہاں موجود تھا۔ شیر نے سب کو ایک مشکل سوال دے دیا، اگر ایک ہرن، ایک کتا اور ایک بندر دریا پار کرنا چاہیں اور صرف ایک کشتی ہو جس میں صرف 2 جانور آ سکیں تو وہ کیسے سب کو پار کرائیں گے؟ سب جانور سوچ میں پڑ گئے۔ چالو نے ہاتھ اٹھا کے کہا، سب سے پہلے بندر اور کتا جائیں گے، پھر بندر واپس آئے گا، اور پھر بندر اور ہرن جائیں گے، اور پھر کتا واپس آئے گا، اور آخر میں بندر اور کتا دوبارہ جائیں گے۔ شیر خوش ہو گیا، شاباش چالو، تم واقعی سب سے چالاک ہو، ہم نے تمہیں دانشور جنگل کا خطاب دیا۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، جسمانی طاقت سے زیادہ اہم دماغ کی طاقت ہوتی ہے۔ سمجھداری اور ہوشیاری ہم سب سے بڑی بڑی چالوں اور مشکلوں سے بچا سکتے ہیں، لیکن چالاکی کے ساتھ دینداری بھی ضروری ہے، یہ کامیابی مکمل ہوتی ہے۔